ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آگے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا من کون ہے؟ تو کہا جبریل ہوں۔ فرمایا حل معک احد، تیرے نال کوئی ہو رہا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ انہیں پیغام بھیجا گیا ہے؟ جی بھیجا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں، تیسرے میں مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے سینکڑوں مرتبہ زمین پر آئے، واپس گئے، مگر کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے دروازہ کھلوایا ہو۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ عزت و عظمت کے وہ دروازے تھے جو اس سے پہلے جبریل کے لیے کبھی نہیں کھلے تھے، ورنہ دیکھیے کہ جبریل ہر نبی کے پاس وحی لے کے آئے، ہزاروں، ہو سکتا ہے لاکھوں مرتبہ ہو، تو مگر کسی روایت میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ کبھی جبریل نے دروازہ کھلوایا ہو، کھٹکھٹایا ہو۔ اب آدم علیہ السلام سے بیت المقدس میں ملاقات ہوئی، سارے نبی وہاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آسمانوں میں جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے بیت المقدس میں موجود تھے، مگر حضور کے پہنچنے سے پہلے پھر وہاں موجود ہیں۔ جیسے پہلے میں نے شب برات معراج کو کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو قبر میں بھی موجود ہیں، بیت المقدس میں بھی موجود ہیں، پھر چھٹے آسمان سے بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بیک وقت کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے بیک وقت 70 مریدوں کے ہاں روزہ افطار کیا۔ صبح کو ہر بندہ کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں، غوث پاک میرے گھر تھے، دوسرا کہتا ہے یار میرے گھر تھے، تو مدرسے والے کہتے ہیں وہ تو کہیں گئے بھی نہیں۔ تو جو کمال اللہ کے نبی کا معجزہ بن سکتا ہے وہ اللہ کے ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ کے ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ امتی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نبی کی غلامی کی صدقے اس کو یہ کمال ملا ہوتا ہے۔ گے ایک وقت میں 70 مریدوں کے جہاں آقا، گے ایک وقت میں 70 مریدوں کے جہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام 7ویں آسمان سے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
7वें आसमान से आगे सिदरा पर पहुँचे। सिदरा जिब्रील का मुकाम है। वो सिदरा जिब्रील के लिए सद्दे राह बन गया। सद्दे राह मैंने रास्ते की रुकावट, साद मैंने होता रुकावट, राह रास्ता। वो सिदरा जिब्रील के लिए क्या बन गया? सद्दे राह बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब आगे की तरफ रवाना हुए तो जिब्रील साथ नहीं है। तो बकौल सादे शेख सादी, बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम, सालारे बैतुल हराम रसूलुल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम, कि ए हामले वही बरतर खराम, ए वही को लाने वाले तेज़ रफ्तार, आन की आन में सिदरा से ज़मीन पर पहुँचने वाले, जो दर दोस्ती मुखलसम याफती, अनानम से सोहबत चिराताफ्ती। ऐ जिब्रील, जब तूने मुझे दोस्ती में मुखलस पाया है तो अब साथ क्यों छोड़ रहा है? बगुफ्ता फरा तर मजालम नमाद, आगे जाने की मुझे मजाल और ताकत है। बगुफ्ता, जिब्रील ने कहा, बगुफ्ता फरा तर मजालम नमाद, बेमांदम के नरूए बालम नमाद, आगे उड़ने की मुझे ताकत नहीं। अगर यकसरे मुँह बरतर परम, अगर यक सरे मुँह का मतलब बाल, तो सिरा बाल तो सिरा किड्डा हुंदा। अगर यकसरे मुँह बरसर परम, फरोग तजल्ली बसोजद परम। या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक बाल के सिरे के बराबर भी आगे जाता हूँ तो अल्लाह के अनवार से मेरे पर जलते हैं। जहाँ जिब्रील के पर जलते हैं वहाँ से बहुत आगे मेरे हबीब जाते हैं। वहाँ से अर्श पे जाके मुर्गे अकल, मुर्ग मैंने बोला परिंदा, मुर्गे अकल, अकल दा परिंदा, अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गश आ गया। शेर तो अक्सर सुनते रहते हैं ना ये, अब हाफ़िज़ साहब ने नहीं पढ़ा, मैं कभी शायद पढ़ नहीं पढ़ा। मुर्गे अर्श पे जाके मुर्गे अकल, अकल दा परिंदा अर्श से जाके थक गया ते गश खा के डिग पिया। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गश आ गया। अभी और भी मंजिलों परे, अभी और भी पहला ही आस्तान है, अभी और भी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। जिब्रील रह गया रफ रफ ते बुराक, तो बुराक इसलिए नहीं आया था कि हुजूर को बुराक की ज़रूरत थी, वो सरकार की अजमत के लिए आया था, वरना अगे के बुराक नाल आया सी। जिब्रील बुराक रह गया, रफ रफ रह गया, जिब्रील रह गया। जिब्रील सिदरा ते खड़े, आला हज़रत देखिए कहते हैं, थके ते रूहुल अमी के बाजू, रूहुल अमीन जिब्रील, थके ते रूहुल अमी के बाजू, इथों तक ते रिकाब फड़ के आए, अगे जान तो थक गए। थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी, रिकाब छूट गई, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर अल्लाह के अर्श पर जा पहुँचे। और देखिए कि अल्लाह ने अर्श अपने लिए बनाया नहीं, क्योंकि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह जिस्म से, तो जेड़ा किसी जगह होए तो वो जगह उहदे नालों वड्डी हुंदी है, तो वो छोटा हुंदा तां आ सकता है, तो जे जगह नालों कोई शय वड्डी हो तो जगह जा सकती, तो अल्लाह किसी चीज़ में समा सकता। तो आला फरमाते हैं, वही लामकां के मकी हुए, लामकां जितने कोई जगह ही नहीं, लामकां वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, सरे अख्त तख्त। वो नबी हैं जिसके हैं ये मकान, वो नबी हैं जिसके हैं,
وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کوئی نبیوں میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ جبریل بھی تھلے رہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے نبی نیچے، کوئی نبیوں میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ سارے بول جو سوکھا جا شعر ہے، کوئی نبیوں میں ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی نبیوں میں ایسا ہوا ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی بھئی، عرش اعظم پہ کوئی گیا، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم سے بھی آگے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ذرا شعر اوکھا ہے، فرماتے ہیں سراغ عین و الا کہاں تھا، نشان کیف و متا کہاں تھا۔ سراغ عین میں ہوندا کہاں، عین دا میں ہوندا کہاں گے، الا کتھوں تک گے، متا کب گے، کیفا کہاں کیسے گے۔ سراغ عین و الا کہاں تھا، نشان کیف و متا کہاں تھا، نہ کوئی سنگی نہ ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، پوچھتے ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، جتھے کیفیت دے پر جل جاندے نا، کیویں گے کیف کے پر جہاں جلے، کوئی کیا بتائے کہ یوں، اور کسر دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، عقلیں تو گم ہیں، روح قدس سے پوچھئے، جبریل کو نہ پوچھو، روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ حضور علیہ السلام جب عرش سے آگے بڑھے، ذرا تھوڑا سا توقف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا خیر البریہ، اے محبوب اور قریب آ جا، اے کائنات کے سردار اور قریب آ جا۔ اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں، آواز کیا آتی ہے، بڑھ اے محمد، بڑھ اگے آ جو، بڑھ اے محمد کریں ہو احمد، قریبا سرور ممجد، بڑھ اے محمد کریں ہو احمد، قریبا سرور ممجد، میں نثار جاؤں کیا صدا تھی، کیا سما تھا کیا مزے تھے، میں نثار جاؤں، میں نثار صدقے جاواں، میں نثار جاؤں کیا صدا تھی، کیا سما تھا کیا مزے تھے۔ حضور علیہ السلام وہاں گئے جہاں کوئی جا سکتا نہیں، حضور علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی بلا کیف، وہی کیفیت بندہ بیان کر سکتا۔ اس میں اختلاف رہا ہے کہ اللہ کی حضور نے زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے، مگر جمہور علماء کا، عبداللہ بن عباس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی ہے، مگر اس کی کیفیت کو ہم بیان کر سکتے نہیں۔ تو اعلیٰ کیا کہتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، رب تو وڈا غیب کوئی نہیں، رب تو وڈا، تو اعلیٰ کیا کہتے ہیں، اور نہاں میں نے پوشیدہ، نہاں کا معنی، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، رأیت ربی فی احسن صورت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو
یہاں صورت کا ترجمہ شکل نہیں کرنا چاہیے، صورت ہی کرنا چاہیے، کیوں شکل تو محدود ہوتی ہے نا۔ وہ مجھے یاد آ گیا، شاید بٹ صاحب کو پتہ ہوگا، ایک مولانا صاحب ہوتے سے علامہ بشیر احمد صاحب کوٹی لوہارا والے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں چک چمرے میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے، وہ پنجابی میں تقریر کرتے تھے، تو کہتے ہیں میں نے، اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں صدارت تھی، تو میں نے کہا رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنی رب نو سونی شکل وچ ویکھیا۔ تو محدث اعظم پاکستان نے فرمایا مولانا اسی وقت صورت کا ترجمہ صورت کرو اللہ شکل سے پاک ہے، صورت کا ترجمہ صورت کرو اللہ شکل سے، یہ سمجھو نا یہ متشابہات سے ہے، یہ اس کی کیفیت کوئی معلوم کر سکتا۔ ویسے قیامت کے دن ہر مومن کو رب کی زیارت ہوگی، مگر اس کی کیفیت بھی اتھے پتہ لگے جی میں آئے تھے تو کچھ نہیں دس سکتے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے نا وجوہ ہوئی یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، رب کو۔ مگر اس دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے صرف رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا اور کسی نے خواب میں کے بزرگوں کو ہوئی ہے۔ بہرحال تو پھر اللہ نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، دینے والا جانے۔ یا یہاں یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض، کنیاں 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، کنیاں نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام جب چھٹے آسمان پر پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کی ملے ہے، فرمایا 50 نمازیں، انہوں نے کہ 50 نہیں نہ پڑھنی ہے، رب کو جاؤ تو کچھ کٹ کراؤ۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے، اوپر آئیے تو 7واں آسمان پہلے ہی آنا نا، تو پھر 6واں آنا، تو انہوں نے عرض نہیں کیا، حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد سب نبیوں سے بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضور کے بعد سب نبیوں سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، اور اس کے بعد غالباً موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا کہ تسی جا کے کٹ کرا لو۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب رب کے پاس گئے تھے نا تو کہا تھا رب آرنی، جواب آیا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر حضور واپس جائیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، تاکہ جن آنکھوں نے جلوہ خدا کو دیکھا ہے موسیٰ بار بار ان آنکھوں کو دیکھ لیں، ورنہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ کنی باری گئے، 9 باری، تو ایک باری رب گھٹا دینا نا، کتنی دفعہ گئے، 9 دفعہ گئے، تو رب ایک ہی دفعہ کم کر دیتا۔ مگر جب حضور گئے رب نے خالی نہیں موڑا، جب بھی حضور گئے ہیں خالی نہیں موڑا، 5 گھٹاندے رہے۔ تو اللہ نو پتہ سی نا آخر 5 رہ جانی ہے، بولو بھائی، تو پھر پہلوں 50 کیوں دیتی؟ یہ نہیں دیکھیے نا کہ کچھ کہتے ہیں جی حضور نو پتہ ہوندا 5 رہ جانی ہے تو پہلو عرض کر دیں کہ حضور یا اللہ بہت ہی ہیں، تو پتہ لگا حضور نو پتہ نہیں سی، تو پتہ لگا اللہ نو بھی پتہ نہیں سی۔ اگر ان کا قاعدہ مان لیا جائے کہ ان کا قاعدہ مان لیا جائے تو حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور، اللہ کو تو پتہ تھا کہ میں نے 5 ہی رہنے دینی ہیں، مگر پہلے 50 پھر ایک واری نے 5 گھٹائیاں تاکہ بھی پتہ لگے کہ میرے محبوب دی شان دا پتہ لگے، جدوں چاہے رب کو جائے، جدوں چاہے آئے، جدوں چاہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ اگر حضور چھٹے آسمان سے عرض کرتے تو رب سنتا نہیں سے، بولو بھی موسیٰ علیہ السلام کہ ارجع الی ربک، رب کو پھر جاؤ، ارجع لفظ، تو حضور واپس گئے، اتھے نہیں سوال کیتا، بلکہ زمین پر آگ بھی مانگ سکتے تھے نا، اللہ نے موڑنا پھر بھی نہیں سی، تو مگر بتانا یہ تھا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، قصر دنا تک
بولو کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جب چاہیں جائیں جب چاہیں آئیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا جلوہ دیکھا، اور وہ جلوہ بھی مفسرین کے قول کے مطابق نہ تھا سوئی کے نکے دے برابر، سوئی کے، تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ تو خرّ موسیٰ صاعقہ فلما افاقہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میں اگے تو سوال نہیں کروں، اگے تو موسیٰ علیہ السلام نے تبت الیک کا مطلب یہی بنتا ہے نا، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، سبحانک تو بڑی شان والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوئی کے نکے کے برابر اللہ کا جلوہ دیکھا، بے ہوش ہو گئے، پھر سوال نہیں کیتا، مگر اللہ کے محبوب کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ زیارت کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ کسرے دنا تک کس کی رسائی، رسائی میں نے پہنچ، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے، سارے بول دیو جاتے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں۔ آخر نمازاں کنیاں رہ گئیاں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 مگر میں ثواب 50 دا عطا فرماواں گا۔ محمد کی الفت بڑی چیز ہے اور میری ان سے نسبت پہ سانوں کی لگے اسی تھوڑا کم کریے ثواب اللہ بہتا دیندہ ہے، باقی امتاں نالوں ود دیندہ ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں، یہ نبی کی نسبت کا صدقہ ہے۔ محمد کی الفت، اور دیکھیں نا قیامت والے دن اے سارے وضو یعنی جس جگہ جڑے وضو جگہ دھوندے نے ہاتھ پیر منہ، اور یہ قیامت کی چمکے گا، غرن محجلن، غر کہتے ہیں جدا پیشانی چمکتا ہو چہرہ، اور محجل کہتے ہیں جس کے وہ جانور جس کے اگلی اور پچھلی ٹانگیں بھی سفید ہوں، تو یہ غرن محجلین ہوں گے، چہرہ بھی چمکے گا، دونوں ہاتھ بھی چمکیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے۔ باقی امتاں بھی وضو کیتا ہے، جب وضو دا نتیجہ ہوئے صرف تو پھر انہاں دے بھی چمکنے چاہیے دینا ہے، منہ دے نہیں چمکن گے ساڈے چمکن گے، پتہ لگا کہ صرف وضو دی گل نہیں، مصطفیٰ دی نسبت دا صدقہ۔ محمد کی الفت بڑی چیز ہے، میری ان سے نسبت، میری ان سے نسبت، میری ان سے نسبت، اجے بھی سارے نہیں بول رہے، میری ان سے نسبت۔ تو حضور علیہ السلام جب چاہیں جائیں اور جب چاہیں، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے قابل توجہ، موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی کا جتنا بھی حصہ دیکھا تھا، آپ کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کالے پہاڑ پر چونٹی کے پاؤں 70 میل سے دیکھ لیتے تھے۔ کالے پہاڑ پر چونٹی ہوتی کالی ہے کہ اس کے پاؤں 70 میل دور سے، تو جب ایک تجلی کی دیکھنے والے کا عالم یہ ہے، نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے، تو جس نے رب کریم کی ذات کبریائی کو دیکھا ہو اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ انظر الی الدنیا وما فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ، فرمایا میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یہاں نہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام
اس امت دی مدد کیتی کہ نہیں کیتی؟ بولو بھائی. اگر 50 پڑھنیاں پی جاندیاں تو سردیاں رہندی بھی سیتے. پھر ابھی بھی گرمی سردیوں میں لوگ کہتے ہیں جی زور کے بعد جلدی جلدی نماز آ جاتی ہے, زور کے بعد جلدی جلدی نمازیں. تو اگر 50 پڑھنا ہوتی تو پھر تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں. اللہ کے بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہی ہے تو 50 کی بجائے 5 پڑھنے ہیں, اور یب کریم کا کرم ہے, محبوب کا صدقہ ثواب اللہ 50 کا دیتا ہے. تو یہ اللہ والے مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ مدد کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. زندگی ان کو موت کے بعد زندگی کس نے دی؟ اللہ کریم نے. پھر یہ سارا کچھ اللہ کے معاملے جو اللہ کے نبی اپنے آپ کو گل کر سکتا؟ اللہ کے نبی جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ چاہتا تو پہلے ہی 5 کر سکتا تھی, مگر اللہ نے بتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے اور میرے حبیب کی شان کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہے, محبوب آیا ہے تو میں خالی نہیں موڑتا ہوں. جب آئے گا میں جھولی کو بھر کے بھیجوں گا, جب آئے گا میں جھولی کو بھر کے بھیجوں گا. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو عطا. اچھا باقی عبادتاں جڑیاں بھی نے, روزہ, حج, زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئے. روزہ کا حکم زمین پر آیا, حج کا حکم, زکوٰۃ کا, مگر نماز کا حکم اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر بھیجا ہے. تو معلوم ہوا کہ نماز اللہ کو کتنی پیاری ہے, نماز اللہ کو. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنی تاکید قرآن میں نماز کی گئی ہے, کسی اور عبادت کی اتنی تاکید, جتنی تاکید نماز کی ہے. اور تعداد تو مجھے یاد نہیں, لوگ کوئی کتنے بری کہہ دینے پر میں نے گنا نہیں. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ نماز کا حکم جتنی مرتبہ اللہ نے دیا ہے قرآن میں, کسی اور عبادت کا اتنا حکم. ہوں ایک واری تسی اپنے غلام نو یا ملازم نو کو کام کر تے نہ کرے تو تسی آؤٹ آف کنٹرول ہوں کہ نہیں, کہیں جلدی دکانوں کڑ دے دیں. یہ اللہ کی کریمی ہے نا کہ وہ اس کے باوجود بھی ہمیں نبھائے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ 5 نمازاں, چلو بڑی عبادت کرنی چاہیے جہاں بہتا بندہ نہیں کر سکتا, کم از کم 5 نمازاں تو کوشش کرنی چاہیے جماعت نہ پڑھے 5 نمازاں. اور حتی الامکان انہوں کی کرنی چاہیے. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے, جوئے لت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, جوئے لت رکھ دی گئی ہے, قرۃ عینی میری آنکھ کی ٹھنڈک, فی الصلاۃ نماز. کیا میں نماز پڑھنے سے مجھے قرار آتا ہے, نماز پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے. یہ نماز حضور کی محبوب ہے. بولو نماز حضور کی, اونچی بولو, نماز حضور کی. اور حضور ہمارے محبوب ہے نا. اور قانون یہ ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے, محبوب کا محبوب, پیارے کا پیارا. نماز حضور کی محبوب, آقا ہمارے محبوب. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نماز سے پیار ہو, محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں نماز سے. اگر دنیا کا کوئی نقصان ہوئے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں, ہر بندے نے تکلیف ہوتی. تو جی دین دا ہوئے تو نماز رہ جاتے. غم دنیا مخور کے غم غم دین است, ہما غم ہا فروتر ازی غم است. اگر تیرے دین میں کمی کوتاہی کہیں پیدا ہو تو تجھے غم کرنا چاہیے. دنیا کا غم تو ایک عارضی غم ہے, یہ تو زیادہ سے زیادہ مرنے تک ہے نا. کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تونگر ہو گئے. مفلس میں نے غریب تھے, تونگر میں نے امیر. کتنے مفلس ہو گئے, کتنے خاک میں جب گئے دونوں برابر ہو گئے. خاک میں ہوتے تو امیری غریبی کا کوئی چکر نہیں رہے گا, تو وہاں تو عملوں کا حساب کتاب ہونا ہے. تو اس واسطے میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانا, نہ وعدہ کرانا.
البتہ وعدہ جو بحیثیت مسلمان کے ہم نے کیا ہے نا کہ جدو بندہ مسلمان ہوتا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا ہر حکم مننا گے. مسلمان ہونے دا حکم کیا ہے مطلب کہ یا اللہ تیرا ہر حکم تے نماز اللہ دا حکم ہے نا. تو بحیثیت مسلمان ہونے دے جڑا اساں رب نال وعدہ کیتا ہے میں تھانوں وعدہ کراندا نہیں, وعدہ تسی کیتا یاد کرانا. اللہ مجھے آپ کو 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.